بخاری کہتے ہیں کہ اعمال ایمان، امور سے مراد اعمال ہے، لأن الاعمال عنده هي الایمان، اعمال امام بخاری کے نزدیک ایمان ہے۔ یہ کہتے ہیں اس عنوان میں امام بخاری نے مرجعہ کا رد کیا ہے، فرقہ مرجعہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان فقط اقرار کا نام ہے، اعمال اور تصدیق اس میں داخل نہیں ہے۔ امام بخاری نے رد کر دیا ان کا۔ اگر کوئی شخص شہادت کا کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد معصیت کا ارتکاب کرے، اس میں کئی مذہب ہیں۔ مرجعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت ضرر نہیں دیتی، جتنے بھی گناہ کرو کلمہ پڑھ لو بس، اس لیے وہ آزاد ہوتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، دوسری برائیاں بھی کرتے ہیں، تارک نماز بھی ہوتے ہیں، تارک زکوٰۃ بھی ہوتے ہیں، وہ معصیت تو ضرر ہی نہیں دے گی۔ دوسرا فرقہ ہے خوارج کا، وہ اس کی بالکل ضد ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ معصیت اس کو نقصان دے گی، وَيُكَفَّرُ بِهَا، گناہ کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ لہذا معصیت تضر ہو، معصیت اس آدمی کو جس نے شہادتین سے اقرار کیا لیکن معصیت کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، یہ خوارج کا مذہب ہے۔ تیسرا مذہب معتزلہ کا، معصیت کی وجہ سے، اگر معصیت گناہ کبیرہ ہے، وہ مومن بھی نہیں اور کافر بھی نہیں، درمیان میں واسطہ ہے، لیکن ان کے نزدیک اس کا نام فاسق رکھیں گے، اور یخلد بہا فی النار۔ یہ کہتے ہیں کہ معصیت کی وجہ سے وہ جہنم میں کافر کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ اب اہل سنت و جماعت اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا مذہب یہ کہتے ہیں کہ شہادتین کے ساتھ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والا شخص مومن ہے، اور معصیت کی وجہ سے اگر اللہ چاہے تو معصیت کے مطابق اس کو عذاب دے، اور چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن لا بد من دخولہ الجنت، جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر سزا مل گئی، معاف نہ ہوا، سزا بھگت کر جنت میں جائے گا وہ شخص، وہ مومن ہے، وہ کافر بھی نہیں اور واسطہ بھی نہیں مومن اور کافر کے درمیان، وہ مومن ہے لیکن صاحب معصیت ہے، اللہ تعالی نے کرم فرمایا تو معافی ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر وہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا مسلک ہے، اور اس کا اعتقاد
رکھنا چاہیے۔ اب اس نے امور ایمان کے تحت ایک قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پیش کی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو برہ ہے یہ خبر بنے گی، اور ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب یہ اسم بنے گا اس کا۔ آیت کے اس حصے کی وضاحت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا، بیت المقدس کا قبلہ منسوخ ہو گیا، تو یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے ہم تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہودی یہ کہتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ مشرق ہے، لہذا ہماری نماز معتبر ہے اور صحابہ کرام کی نماز معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ بیت المقدس سے منحرف ہو گئے ہیں، ان نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا ہے، تو بر ہماری ہی بر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا بر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف گھما دو، یہودی مغرب کی طرف اور عیسائی مشرق کی طرف اپنے اعتقاد کے مطابق منہ کر کے عبادت کریں، یہ نیکی نہیں ہے۔ اب نیکی کیا ہے یا رب العالمین؟ فرمایا لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، ولا مساکین آتى المال والمساکین اور مساکین کو۔ آپ کے علم میں ہے کہ قربہ رشتہ داروں کو کہتے ہیں، قرابت سے جو شخص مال دیتا ہے ان لوگوں کو، آخر میں آئے وہ ابن السبیل والسائلین، ذوی القربہ 1، یتامہ 2، مساکین 3، ابن السبیل 4، سائلین 5، پھر رکاب 6 کا ذکر ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ کا جو مصرف دوسری آیت کے اندر ذکر ہے، یہاں نہیں ہے۔ وآتى المال علی حبہ، بر اس شخص کی ہے جو دیتا ہے مال علی حبہ، اس ضمیر میں 2 قول ہیں، ایک یہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع وہ موتی ہے، مال دینے والا ہے، کہ مال دیتا ہے باوجود اس کے اسے مال کے ساتھ محبت ہوتی ہے، مال کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ذوی القربہ والیتامہ سب کو یہ مال دیتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ علی حبہ کا ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، کہ وہ مال عطا کرتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، علی حبہ، دنیا کے کسی حوالے سے نہیں، لوجہ اللہ،
ان لوگوں کی مال سے مدد کرتا ہے۔ بر یہ ہے، یہ فرمایا۔ اب دوسرے الفاظ کے معنی واضح ہیں۔ ایک نحوی لحاظ سے سوال ہوتا ہے کہ بر خبر ان تولوا وجوہکم مبتدا، بر یہ نہیں ہے کہ تم چہرے پھیرو مشرق اور مغرب کی طرف۔ یہاں تو کچھ نہ کچھ معنی صحیح ہو جاتا ہے۔ بر کا حمل ہے ان تولوا وجوہکم پر، مبتدا خبر کے درمیان مناسبت ہے۔ آگے لیکن البر من آمن باللہ، بر اس شخص کی ہے، بر مضاف تو نہیں ہے، تو اس پر لاکنہ کا جو اسم ہے من، اس کا حمل نہیں ہو سکتا بر پر۔ تو علماء نے جواب دیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، لیکن صاحب البر من آمن باللہ، بر والا وہ ہے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ اور اب معنی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔